اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ 15ویں پارے کے اہم نکات۔ 15ویں پارے کا آغاز سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت ترین سفر معراج سے ہوتا ہے۔ شروع میں واقعہ معراج ہے، پھر انسانی حقوق کے حوالے سے والدین کے حقوق کا ذکر ہے۔ اسی پارے میں نماز تہجد اور مقام محمود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کا ذکر ہے، اور پھر سورہ کہف میں اصحاب کہف کا خوبصورت یہاں واقعہ موجود ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا خوبصورت ذکر یہاں پر ہے۔ اخلاقی تعلیمات پر فوکس کرایا گیا ہے، فضول خرچی سے بچنے کی ہدایت یہاں پر دی گئی ہے، اور آغاز ہو رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے زمینی حصے کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد مقرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت اللہ سے، مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی، جس کے گردا گرد ہم نے برکتوں کو رکھا ہوا ہے، نشانیوں کو رکھا ہوا ہے، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے معجزات میں سے ایک خاص معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعدد مرتبہ معراج ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم سمیت بیداری کے ساتھ ان جسمانی آنکھوں سے جو معراج نصیب ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوا، جنت اور دوزخ اور کائنات کا جو آپ نے مشاہدہ فرمایا، اس کی اصل اس آیت میں ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں اور سبحان کے لفظ سے آغاز فرما رہے ہیں۔ پھر یہیں والدین کے حقوق کے بارے میں 15ویں پارے میں وہاں پر ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ والدین سے بنا کر رکھنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، اور ان سے احسان والا معاملہ کرنا ہے، حسن سلوک، وبالوالدین احسانا۔ اس کا خصوصیت سے یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے، اس حد تک کہ والدین میں سے یا ان دو میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچ جائے تو افیوں ولا تنہر، نہ انہیں جھڑک سکتے ہیں نہ انہیں اف کہہ سکتے ہیں، کلمہ اف تک بھی نہیں کہنا والدین کو، یعنی اتنی کیئر کرنی ہے کہ ہماری گفتگو سے کہیں ان کا بی پی اپ یا ڈاؤن نہ ہو جائے، کوئی انہیں نقصان نہ ہو جائے، یعنی ان کی ایج کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے بڑھاپے کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ان کی خدمت گزاری میں رہنا ہے، اور سلوک کیسا کرنا ہے؟ حسن سلوک جو بن جائے، اس کا یہاں خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے۔ اور پھر نماز تہجد کا یہاں پر خوبصورت ذکر ہمیں ملتا ہے اس پارے میں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نافع لک کے لفظ ملتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ اضافی نماز ہے، تو ہمارے لیے 5 نمازیں ضروری ہیں ادا کرنا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 6 نمازیں ضروری تھیں۔ 6ٹھی نماز تہجد کی، رات کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی یاد میں، اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے، قیام، رکوع اور سجود فرماتے۔ اور اسی کے ساتھ خوبصورت ذکر یہ ہے کہ یہ جو آپ کے لیے نفل ہیں، اضافی نماز ہے، اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ریوارڈ کیا دے گا؟ فرمایا عسیٰ یبعث ربک مقام محمودا،
اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرما دے۔ مقام محمود کیا ہے؟ کہ قیامت کے دن جب قیامت بپا ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ساتھ ایک کرسی لگوائیں گے اور اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھائیں گے۔ یوں محسوس ہوتا ہے قیامت کے دن صدارت رب العالمین کی ہوگی اور مہمان خصوصی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کا دیکھیں کتنے خوبصورت۔ اچھا یہاں یہ بھی نکتہ، یہ ایک اضافی نماز ہے نا، ہمارے لیے 5 اور حضور علیہ السلام کے لیے اضافی نماز تہجد، تو حضور کے لیے جو نفل ہیں، جو اضافی نماز ہیں، وہ جو آقا اضافی پڑھ رہے ہیں، 5 کے علاوہ پڑھ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں تو میرے آقا علیہ السلام کی شان دیکھیں، مقام محمود مل رہا ہے۔ اور جو رسول اللہ وہ 5 فرض نمازیں ادا کرتے ہوں گے تو اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کیا ریوارڈ دے گا، تو انسانی ذہن میں، سان و گمان میں آ نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد سورہ کہف میں اصحاب کہف کا خوبصورت ترین واقعہ، اتنا خوبصورت ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے، ینگسٹر، نوجوان، وہ جنہوں نے ٹرینیٹی کو چھوڑ دیا، تثلیث کو چھوڑ دیا، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے، اور پھر اس کے نتیجے میں ان پر کیا سختیاں ہوئیں، حتیٰ کہ ان کو شہر چھوڑنا پڑا، وہ غار میں جا کر ان نے پناہ لی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر نیند کو طاری کر دیا، اور ان پر کتنا لمبا عرصہ بیت رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز دیکھیں کہ جنہوں نے اللہ سے وفا کی تو ان کے ساتھ ان کا کتا بھی چلا اور غار تک پہنچا، اس نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اصحاب کہف کے ساتھ جنہوں نے اللہ سے وفا کی تھی، اللہ نے ان کا ذکر کیا، اور جن کا ذکر کر رہا ہے اصحاب کہف کا، ان کے ساتھ جو وہ کتا چلا، تو بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سٹائل کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، وہ کس طرح پاؤں پھیلائے غار کے دہانے پر بیٹھا ہے۔ اور جب اصحاب کہف کی تعداد کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ اتنی ہے، تو پھر ساتھ کا اور ان کا کتا، بار بار اس کتے کا بھی ذکر بار بار ساتھ آ رہا ہے۔ تو جب کوئی وفا کرتا، اس میں سے یہ میسج ہے، تو پھر وفا کرنے والوں کا ریوارڈ بھی اور طرح کا ہے، نوازا بھی انہیں اور طرح سے جاتا ہے۔ پھر ان کی کروٹ کو بدلنے کے لیے کس طرح سے نظام شمسی کا وہاں پر خوبصورت ذکر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت واقعہ۔ اس میں ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے بات کی کہ آپ کا نالج کیسا ہے، تو آپ تو ہارٹ لائن پر اللہ سے بات کر رہے ہیں، کوہ طور پر جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے براہ راست آپ بات کر رہے ہیں، کلیم اللہ ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ مجھ جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، میرا تو اتنا زیادہ نالج ہوگا، تو یہ چیز اس طرح سے بیان کرنا، یہ کہیں دھیان میں رکھنا چاہیے جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کہیں ہماری کچھ بول، کچھ باتیں اللہ کو پسند بھی آئیں گی یا نہیں۔ تو جب یہ معاملہ ہوا، تو یہ تذکرہ ہوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اس انداز میں بات کی، کہا کہ کوئی مجھ سے بھی زیادہ علم والا ہے، تو باری تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہاں آپ سے بھی زیادہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو پھر انہیں کہا گیا کہ آپ مچھلی کو روسٹ کر کے جائیں دریا کے کنارے پر، وہاں ہمارا ایک بندہ آپ سے ملے گا، تو حضرت یوشع بن نون کو لے کر وہ چلتے ہیں، اور پھر ایک طویل پہلو واقعہ موسیٰ و خضر کا یہاں ذکر ہوا، جس کے نتیجے میں کشتی والوں کا واقعہ، بچہ جو کھیل میں تھا، اور وہ یتیم بچوں کی جائیداد کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کے مال کو محفوظ رکھنے کے لیے دیوار کی تعمیر، عمارت کی تعمیر، اور پھر ایک ظاہری علم اور دوسرا روحانی علم، علم ظاہر اور پھر علم روحانیت، ان دونوں کا حسین انداز میں اگر ہمیں خوبصورت تذکرہ نظر آتا ہے، تو وہ یہاں
15ویں پارے میں واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے حوالے سے نظر آتا ہے، اور اس میں بہت سارے پہلو ہیں جس سے انسان کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ظاہری علوم وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن روحانی علوم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ میجورٹی وہ ہوتی ہے جو ظاہری علوم تک، چھلکے تک آ کر رک جاتی ہے، اور کچھ وہ بھی لوگ ہوتے ہیں چنیدہ جو روحانی علوم تک، اس پھل کے گودے تک، اندر تک جو ہے ان کو ایکسیس مل جاتی ہے۔ اس کا یہاں پر خوبصورت انداز میں ذکر ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔